أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا واقعہ جو بہت عجیب و غریب واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اسی کو حق تعالی شانہ نے اس صورت میں سب سے پہلے بیان فرمایا ہے. 4 واقعات میں سے یہ پہلا واقعہ بھی ہے اور عجیب واقعہ بھی ہے، اور اس صورت کے بارے میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جمعے کے روز اس صورت کی تلاوت کی جائے، اور جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے قلب سے لے کے بیت اللہ تک ایک نور کا سلسلہ قائم فرما دیتے ہیں. ہر جمعہ اگر پڑھتا رہے تو تسلسل کے ساتھ اس کے قلب کا بیت اللہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اور اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے، انہیں یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں. تو خیال یہ تھا کہ اس واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیے ہیں، آج ان سبقوں کو ذرا دہرائیں اور ان کا مذاکرہ کریں. جب ہر ہفتے ہمیں یہ سورت پڑھنے کا کہا گیا ہے اور ہر ہفتے اس سورت کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو ہمیں اس سورت کے معانی پر اور اس سورت میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں غور بھی کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے، اور ان سے نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ان سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ان سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے. جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. اس علاقے میں بت پرستی رائج تھی اور اللہ کا دین اس علاقے میں موجود نہیں تھا، لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات حاصل کر لی تھی. اس زمانے تک ابھی صحیح تعلیمات ان کی موجود تھی، اور تثلیث کا عقیدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ یہ اس زمانے تک شاید ابھی مسیحی لوگوں میں آیا نہیں تھا. اس زمانے کی حکومت جو تھی وہ ساری کی ساری بت پرست اور شہوت پرست، مادیت کے پجاری. لیکن یہ چند لوگ بیچ میں ایمان والے تھے، ماحول سے کچھ ہٹ کے تھے یہ لوگ، تو معاشرے میں بھی ان کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. اور چونکہ یہ عالی خاندان کے لوگ تھے اس لیے حکومتی ایوانوں تک بھی ان کی رسائی تھی، اس لیے حکومتی ایوانوں میں بھی ان کا دیندار ہونا، اللہ کو یاد کرنا، یہ باتیں وہاں تک بھی پہنچی. تو حکومت نے بھی اس بات پہ دباؤ ڈالا کہ تم لوگ حکومتی طرز عمل سے بھی ہٹے ہوئے ہو، عام معاشرے کے طرز عمل سے بھی ہٹے ہوئے ہو، تو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرو اور اس طرز عمل کو چھوڑ کے جیسی قوم ہے ویسے ہی ہو جاؤ.
اور زندگی کے جتنے بھی سامان ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے اس وقت قوم کے پاس تھے اور حکومت کے پاس تھے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے تقاضے وہ یہ تھے جو ایمان چھوڑنے پہ، تو جن لوگوں کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی نظر صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، وہ لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے مخالف ہے، معاشرہ ہمارے مخالف ہے، اور ذرائع جو کھانے پینے کے ذرائع ہیں، معاش کے ذرائع وہ ہم پہ بند ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی نہ کی تو معاش کے ذرائع بند ہو جائیں گے، عزت کے ذرائع بند ہو جائیں گے، سکون اور اطمینان کے ذرائع سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، تو وہ سارے کے سارے جلدی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں، حکومت ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، عہدہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، معاشرے کے ساتھ موافقت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ہیں۔ ان اسباب کے اوپر ایک مسبب الاسباب ہے۔ کام یہ اسباب بنانے والے نہیں ہیں، یہ اسباب جو ہیں یہ خود نہیں چل رہے، بلکہ ایک مسبب الاسباب ہے جو ان اسباب کو چلا رہا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس موقع پہ مسبب الاسباب کی اطاعت کرتے ہیں، اسباب کی اطاعت نہیں کرتے اس موقع پہ۔ یہی حال اصحاب کہف کا تھا۔ اب یہ دو راہیں پہ کھڑے تھے، یا ایمان ہو یا زندگی ہو، ان دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اس موقع پہ اللہ پہ نظر کی اور اپنے شہر سے نکل کے غار کی زندگی کو اختیار کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ 7 آدمی تھے، کوئی کسی طرح منہ اٹھا کے چل جاتا، کوئی کس طرح منہ اٹھا کے چل جاتا، ایسا نہیں کیا۔ جب شہر سے نکلے ہیں ایمان والے تو انہوں نے اجتماعی راستہ اختیار کیا کہ اکٹھے چلتے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لیے سب سے بہترین جو غار تھی، جس میں روشنی آتی تھی لیکن دھوپ نہیں آتی تھی، ہوا آتی تھی اور تازگی اس میں برقرار رہتی تھی، ایسی غار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ جب نظر اللہ پہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سارے اسباب مفقود ہو جاتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے اس موقع پہ بھی اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ بیان فرما کے حق تعالی شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خطاب فرمائے، اور جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی ہیں وہ اصل میں ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہیں، اور ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ ایک تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کوئی کام اگر آپ نے کل کو کرنا ہے تو یہ نہ کہو کہ کل کو میں یہ کام کروں گا، بلکہ جب یہ کہیں کہ یہ کام کل کو میں نے کرنا ہے تو ساتھ کہو انشاءاللہ، ساتھ انشاءاللہ کے۔ انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ چاہے۔ تو جن کی نظر صرف اسباب پہ ہوتی ہے، جیسے کفار ہے، وہ اسباب کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، اور مومن کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اسباب تم نے بھی اختیار کرنے، لیکن بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں کرنا، اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ ساتھ کہہ دو کہ کل کو یہ کام کروں گا اور ان اسباب کو اختیار کر کے کروں گا، لیکن اسباب پہ نظر نہ ہو، بلکہ نظر اسباب سے نکل کے مسبب الاسباب پہ چل جائے۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور جب تم بھول جاؤ تو پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لو۔ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے، جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ انسان کہہ دے۔ اللہ کی طرف دھیان رکھو، اسباب پہ نظر نہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں، نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے۔ اور ایک ہدایت یہ فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
والعشی یریدون وجہ، کہ دجالی دور ہو، مادیت کا دور ہو، جیسے میں مادیت سمجھائی، ایمان چھوڑ کے اللہ کا باغی بن کے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا نام مادیت ہوتا ہے۔ تو مادیت کا دور ہو تو ہر آدمی وہ مادی دوڑ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر اس مادی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن میں دو خصوصیات پائی جاتی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذاکرین ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ صاحب اخلاص ہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا کی وہ نیت کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ نکاح کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ تجارت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ دنیا اور آخرت کا کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا ان کا مطمع نظر بن چکا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر زندگی میں یہ دو باتیں پائی جائیں، اللہ کی یاد پائی جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبہ ان کے اندر اور اخلاص کا جذبہ ان کے اندر پایا جائے، تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ پابند کرو، زیادہ اٹھنا بیٹھنا مادی دور میں تم ان کے ساتھ رکھو، تاکہ مادیت کی جو سرکشی ہے تم ان کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور اطاعت گزار بندے اس حال کے اندر بھی بنتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ اور فرمائی، صرف یہ نہیں کہ مادیت سے بچنے کے لیے مادی دور میں نیک صحبت اختیار کرنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرہیز بھی کرنا ہے۔ وہ پرہیز کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے، اپنی یاد سے ہمیں اللہ میاں محروم نہ فرمائے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں اور جو خواہشات کے پجاری ہیں، واتبع ہوا وکان امرہ فروطا، جن کے معاملات بے اعتدالی کا شکار ہیں، جو مادیت پرست ہوتے ہیں ان کے معاملات میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں، جن کے نعرے جو ہیں وہ انتہا پسندی کا شکار ہو چکے ہیں، اے نبی آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان لوگوں سے بہت پرہیز کرنی ہے۔ تو آج کے جدید نعرے اور جدید فتنے، جدت پسندی، یہ سب کیا ہے؟ دجالی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو وابستہ کرو اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ، صاحب اخلاص بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مادیت اور ایمان کے معرکے میں ایمان کی جانب مائل ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔